علی بھائی اگلا سوال ہے، میں نے عیدی ویلفیئر آرگنائزیشن والوں کو شادی کے لیے اپلیکیشن دے رکھی ہے۔ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی خاطر ایک یتیم بچی سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے عیدی والوں سے رابطہ کیا اور انہیں درخواست بھی جمع کروائی۔ میرا علی بھائی سے سوال ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا، تو ایسی صورتحال میں اس یتیم یا لاوارث لڑکی کا ولی کون ہوگا؟ بڑی اچھی بات ہے جی، آپ کے نیک جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اب آپ یہ جس راستے پہ چلے ہیں اس کو نبھانا بھی ہے، کیونکہ آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں جس کے ماں باپ ہو سکتا ہے لاوارث ہو، وہ اس کو پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ عموماً جو ہے وہ عیدی ویلفیئر کے اندر اس طرح کے ہی لوگ جو ہیں وہ زیر تربیت ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک میرج بیورو بھی کھولی ہوئی ہے چھوٹی سی۔ اس اعتبار سے صرف یہ فیلڈ نہیں ہے، بلکہ بچہ اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسپیسیفک کیس کے اندر جو اس طرح کی بچیاں ہیں جو یتیم ہیں، اس کے لیے قرآن حکیم میں ہمیں گائیڈ لائنز اس حوالے سے ملتی ہیں کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرد کو اجازت ہے کہ وہ 1، 2، 3 یا 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے اوپر دوبارہ سے جب صحابہ کرام کی طرف سے کیوری آئی تو اس کے جواب میں پھر آگے چل کے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا شادیوں کا، یہ ان عورتوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو، کیونکہ جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو اگر خود ان کے ساتھ شادی کر لو گے تو ان کا پھر ولی پیچھے کون ہوگا؟ تو یتیم بچوں کی اگر تم پرورش کرتے ہو تو تم ان کے ولی بن کے آگے کہیں اور شادی کرو، تاکہ تم پیچھے پشت پناہ کے طور پہ موجود ہو، کل کو ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے، انہیں طلاق دے دیتا ہے، تم پیچھے کھڑے ہو۔ یعنی اسلام نے اگرچہ یہ حلال ہے کہ اگر کوئی نامحرم بچی لے کے پالی ہے کسی نے اور وہ جوان ہوئی ہے، اسے وہ شادی تو کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے اسے ڈسکریج کیا کہ اس طرح ہوگا تو پھر تم اس پہ ظلم کرو گے تو وہ تو تمہاری لے پالک بھی اس اعتبار سے ہے، تمہارے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، تو پوری زندگی تم سے پھر ماری کھاتی رہے گی، تم اس کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی بچیاں پال کے ان کی شادی کہیں اور جگہ کرو اور خود ان کے پشت پناہ بنو۔ عیدی ویلفیئر والے بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو لاوارث بچے ہیں، بعض اوقات ایسے بچے ہیں جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں اور کئی طریقوں سے ان کے پاس بچے آتے ہیں، یہ بہت بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ظاہر ہے یہ انسان کے بچے ہیں نا جی، ان کا کوئی جانوروں والا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ اور ہمارے یہاں پہ فنیٹک قسم کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ جملے کستے ہیں کہ جی یہ نعوذ باللہ بدکاری کو پروموٹ کر رہا ہے جو لاوارث بچوں کو پال رہا ہے۔ تو لاوارث بچوں کو وہ تو پال رہا ہے نا، تو مولوی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 8-10 بچے انہوں نے مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کا چندہ کھا رہے ہیں۔ تو تم لوگ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کھولو نا جس میں لاوارث بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے، جو کر رہے ہیں اس کو کرنے نہیں دے رہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ کئی غریب لوگ ہیں جو بیچارے کفن تک نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے کفن کا ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی یہ NGO ہے عیدی ویلفیئر، کوئی شک نہیں اس کے اندر، جو انہوں نے کام کر دیا سر، یہ تو ملکوں کی حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی جو ایک بندے کے اخلاص نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ تو انہوں نے یہ میرج بیورو والا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ اپلیکیشن دے۔ وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن دے تو اس کے والے بچی کر دیں گے، وہ پوری تحقیق کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ برائی کے کاموں کے لیے ایسی بچیوں کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ تو لوگ پھر وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب جو غریب لوگ ہیں جن کا اپنا خود لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ ان کو رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسے ہیں جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کوئی عورت ایسی اویلیبل نہیں ہوتی جو ان کے لیے رشتہ تلاش کرے، کون کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر کا یا آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے مرد کے لیے آ جائے جدھر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، اور صرف رشتہ کرانے والے میرج بیورو کی بنیاد پہ تو آپ بچی کا رشتہ تو نہیں دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر ایسے لوگوں کے لیے مجبوری ہے کہ پھر وہ عیدی والوں کی طرف اپلائی کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ نیکی کرنے کے لیے بھی یہ کام کر لیتے ہیں۔
تو یہ نیکی کرتے وقت ذرا دیکھنا چاہیے کہ نیکی گلے بھی نہ پڑ جائے. بعض اوقات اس وقت تو بڑا جذبہ ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں جو طوائفوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں کہ جی چلیں اچھی زندگی وہ بعد میں گزار لیں گی, لیکن یہ فلموں میں ایسے ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف اس سے بہت زیادہ ٹف ہے. کئی ایک چھپی ہوئی چیزیں پھر بعد میں سامنے آتی ہیں. آپ کے اپنے خاندان میں سروائیول مشکل ہو جاتا ہے, آپ کے رشتہ دار آپ کو تانا دیتے ہیں, الٹیمیٹلی پھر جدائی ہو جاتی ہے, وہ اس سے زیادہ برائی میں گر جاتی ہیں. لہٰذا یہ کرنے سے پہلے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ لیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں, استخارہ بھی کریں, پھر آپ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اس اسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھیں. بہرحال اب اس سوال کی طرف آ جائیں. میں ڈیٹیل کے ساتھ جواب اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ اس کے تمام جتنے اینگلز ہیں وہ کور ہو جائیں. اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ عیدی ویلفیئر والوں کے پاس جو اس طرح کی لاوارث بچیاں ہیں ان کا سٹیٹس وہی ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے کہ یتیم بچوں کو جو پال رہے ہیں وہ ان کے ولی ہوں گے. تو وہ جو پالنے والا ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ولی ہوگا. اس وقت عیدی صاحب کے بیٹے ہیں فیصل عیدی صاحب, وہ ظاہر ہے سرپرست ہوں گے, وہی ولی ہوں گے. اور اگر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو تو عمران خان صاحب ولی ہے, کیونکہ حکمران وقت ولی ہوگا. یہ بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی پھر وقت کا حاکم ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی اس کا پش پناہ ہوگا. یہ تو پھر ویلفیئر سٹیٹ ہو نا, کہ وہ حکومت پیچھے کھڑی بھی ہو کہ اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو حکومت پھر اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. بل اس کیس میں تو چونکہ وہ اس وقت تو ولی کہلوانے کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں, فیصل عیدی صاحب, اگر عیدی آرگنائزیشن سے یا اسی طریقے سے اور لوگوں سے کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے بارے میں ڈیسیژن کرنے کے لیے, اور کنواری لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرو, اور اس کی مرضی اس کی خاموشی ہے. یعنی اس سے پوچھا جائے کہ میں فلاں جگہ تیرا رشتہ کر رہا ہوں, چاہے اس کا اپنا باپ ہے یا کوئی سرپرست ہے, چاہے کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے, دیٹس آل. لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو سر وہ بھی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں, ابو داؤد میں, کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا, نابالغ بچی کا, اور نبی الاسلام کو جب خبر ملی کہ وہ بچی اس میں رضامند نہیں ہے تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ بچی اپنا نکاح خود توڑ سکتی ہے, نابالغ بھی توڑ سکتی ہے. یعنی اس عرب کے کلچر میں نابالغ بچی کا رشتہ ہو جاتا تھا نا, رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی. اگر نابالغ بچی اپنے باپ کا کیا ہوا رشتہ توڑ سکتی ہے جو اس کا ولی ہے, تو بالغ تو بدرجہ اولا کر سکتا ہے, وہ تو اس سے اوپر والا معاملہ ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. دوسری حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے جس میں ولی کی اجازت شامل نہ ہو. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے نکاح کی, کیونکہ ظاہر اس نے معاشرے کا ایکسپوئر دیکھ لیا, وہ میچور ہو گئی ہے. کنواری لڑکیاں میچور تو نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں یہ جو کورٹ میرج کا سلسلہ ہے یہ بالکل غلط ہے. بھگا کے لے جاتے ہیں, پھر کورٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں, پھر جناب قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں, آپ دیکھتے ہیں نہیں, پھر غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو جاتے ہیں. کورٹ میرج تو اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہے. ہاں بیوہ عورت ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ کر سکتی کورٹ میرج. کنواری لڑکی تو نہیں کر سکتی بغیر باپ کی سرپرستی کے, اور باپ اگر اس طرح کا اس نے نکاح کیا تو نکاح ہونا ہی نہیں, وہ توڑوا دے. اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے نادانگی کی عمر میں اس وقت نکاح کر لیا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا, اب ہم کیا کریں. تو بھئی آپ پتہ چلا تو آپ تجدید نکاح کر لو, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لوگ بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. ایجاب و قبول ہی کرنا ہے نا, دو گواہوں کی موجودگی میں خود بخود پڑھ لو یا کسی سے پڑھوا کے, تو کاغذی کارروائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں, تجدید نکاح کر لیں, ایٹ لیسٹ اس کو اپنے نکاح کو سیو کر لیں. لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ اسلام میں درست نہیں ہے, اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس طرح ہونے لگ پڑے گا تو بچیاں تو بیچاری میچور ہوتی ہیں, یہ لڑکے بھگا کے بچیاں لیتے جائیں گے لوگوں کی, تو اسلام نے ان کو پروٹیکشن دی ہے. یہ آپ کو ٹی وی میں تو خبر سن کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ دو لڑکی لڑکے نے مرضی کے ساتھ جا کے کورٹ میرج کر لی,
یہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی سسٹر یا آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اور الٹا لوگ وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی مرضی کی شادی نہیں کرنے دے رہے. جس باپ نے اتنی محنت سے پالا ہے اس کی عزت خاک میں ملا کے وہ بھاگ گئی ہے. باقی یہ معاملہ اس میں جو یہ پلی لیتے ہیں نا کہ نہیں وہ ایک کوئی 60 سال کے بابے کے ساتھ رشتہ کرنے لگا تھا اس کا باپ، اس لیے وہ بھاگ گئی ہے. تو سر وہ تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انکار کر دے. مجھے بتائیں اس کا انکار کرنا اس کے باپ کے لیے بڑا جرم ہے یا اس کا بھاگ جانا بڑا جرم ہے؟ تو اس سے بہتر چھوٹا جرم کر لے، انکار کر لے، جان چھڑا لے. ایون اگر باپ نے کر بھی دی ہے کاغذی کارروائی، پھر بھی بعد میں وہ تنسیخ نکاح خود کر سکتی ہے اس کی مرضی سے اگر نہیں ہوا. تو جب اسلام نے یہ اجازت دی ہے، اور اس میں ماں باپ کو بھی تھوڑی ہوش کرنی چاہیے. یہ جو مطلب غنڈہ گردی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے. زبردستی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، نہ بچوں کا نہ بچیوں کا. ان کی مرضی کے ساتھ کریں. آپ زبردستی کریں گے تو نبھے گی تو کوئی نہیں، الٹا 2 خاندان برباد ہو جائیں گے. یہاں پہ کیا ہوتی ہے، ماں کہتی ہے جی میں نے جو ہے جی اپنی بھانجی لے کے آنی ہے گھر، بھتیجی لے کے آنی ہے. وہ بھانجی بھتیجی لاتے ہیں، بچے کی مرضی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد بھانجی بھتیجی تو جاتی ہے، بھائی اور بہن بھی فارغ ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے، ان کا آنا جانا بھی بند. لو سام لو. تو اس سے تو بہتر تھا کہ بھائی بہن تو باقی تھے نا، وقتی طور پہ انہوں نے رشتہ نہ کرنے پہ ناراض ہی ہونا تھا نا. لیکن ظاہر ہے کہ جس کی اولاد کو آپ نے اس طریقے سے ذلیل کر کے طلاق دی ہوئی ہے، وہ بہن بھائی تو آپ کو پوری زندگی شکل بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو جنازوں پہ بھی نہیں آتے ہیں. تو اتنی ایکسٹریم پہ جانے سے بہتر یہ ہے. میں نے ایسے ماں باپ کو عقل مند پایا ہے کہ جو اولاد کی مرضی کے مطابق معاملات کو لے کے چلتے ہیں، الا یہ کہ بہت بڑا ایشو کوئی نہ ہو. چھوٹے موٹے ایشو ہیں، کہیں ایج کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے، بچے کی مرضی کر دو یار. کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے، سٹیٹس کا مسئلہ ہے، ہاں کریکٹر کی خرابی ہے پھر نہ کریں، جتنی مرضی بچہ ضد کریں. لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے. صرف آپ اپنی ضد نبھانا چاہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بھائی کو بچپن میں کہیں دے دیا تھا. یہ اتنے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں. بچپن میں وہ دادیاں نہ کام ڈال کے چلی جاتی ہیں، وہ جب اولاد جوان ہوتی ہے وہ دادیاں جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ ان کے کیے ہوئے کرتوت بھگت رہے ہوتے ہیں بعد والے بچے. اور ان کے وہ بچے کہتے ہیں جی میری ماں دی زبان سی جی، ٹھیک ہے نا جی. تے اللہ نال جڑی زبان کیتی ہے لستو بربکم قالوا بلا، ہماری روح نے جو اللہ سے عہد کیا اس کی کوئی پاسداری نہیں، کلمے کی کوئی پاسداری نہیں، محمد رسول اللہ کا کوئی شرم و حیا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے یعنی مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں. حیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے تھی نا، وہ حیا نہیں ہے تو وہ پرانے نہیں. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ بالکل کوئی یہ جو بوڑھیاں نے یہ بہت خطرناک ہے. بچپن میں وہ دماغ میں ڈالتی رہتی ہیں اور بعض اوقات منگنیاں کروا دیتی ہیں. نہ بھی زبانی انہوں نے اتنی مضبوط منگنی کروائی ہوتی ہے کہ وہ پھر منہ رکھنے کے لیے نا وہ کرنا پڑ جاتا اور رشتے نبھتے کوئی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ اس طرح کے زبردستی کے رشتے کریں. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. باقی جو اس طرح کی لاوارث بچی ہیں بہت اچھی بات ہے، یہ کروائیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کل کو آپ کا اگر کوئی معاملہ بگڑتا ہے، اب آپ نے اس عورت کو اس چیز کا تانا نہیں دینا کہ میں نے تیرے اوپر کوئی رحم کھایا ہے، کیونکہ ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں. ہیومن ڈگنیٹی میں تو دونوں برابر ہیں. کل کو یہ تانا نہ ملے، پھر ظاہر ہے کہ اب عیدی والے بیچارے کتنے اس کو جہیز دے دیں گے، ایک سبسسٹنس لیول پہ ایک ڈبل بیڈ دے دیں گے، یعنی ایک کمرے کا فرنیچر دے دیں گے تھوڑا بہت. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بعد میں ان کے لیے عذاب ثابت ہو جائیں، جو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ بھال کے پھر آپ یہ رسک لیں. یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے اتنا بڑا گناہ کما لیں کہ آپ کی آخرت ہی برباد ہو جائے. کسی کا ظلم کریں گے. آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں نا وومنس رائٹس ان اسلام، تو آپ کو پتہ چلے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اسلام کے اندر، بیویوں کے کیا حقوق ہیں. اور اس کے اوپر بڑے مرد ناراض ہوتے ہیں کہ مردوں کے حقوق پہ بھی بات کریں. مردوں کے حقوق پہ خود بخود بات ہو ہی جاتی ہے نا جی. لیکن ظاہر ہے کہ جو ایشو زیادہ ہوتا ہے اسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن بھی آپ دیکھ لیں، قرآن میں جو پسے ہوئے طبقے ہیں نا، غلام، عورتیں، ان کے اوپر زیادہ بات ہوئی ہے. سورہ نساء کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے نا اس کو اوپر لے کے ہے. باقی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم بنائے گئے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ بتایا گیا اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا نان و نفقہ لگاتے ہیں.
اس لیے حاکم نہیں ہے کہ ان کو مارنا شروع کر دیں گے. یہ مارنا تو بہت آخری درجے کی چیز ہے، اور اس میں بھی اتنی سختی ہے کہ چہرے پہ نہیں مار سکتے، ہڈی نہیں توڑ سکتے، صرف جس طرح ایک چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے ایک تنبیہ کے لیے، اور وہ بھی آخری درجے میں ہے. پہلے تو کہا کہ بسترے سے الگ کرو. تو یہ خیر اللہ تعالیٰ سے پھر وومنس رائٹس شروع ہو جائیں گے، تو وہ اس کی بجائے اسی ٹاپک کی طرف واپس آئیں کہ یتیم کا جو سرپرست ہے وہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ ہوگا، حاکم وقت ہوگا، اور اس کے لیے اب آپ اس کی اجازت کافی ہے. اب اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے جو لاوارث لوگ ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت غیر مسلم ہو کے اب آ گئی ہے مسلمانوں کے پاس، تو غیر مسلم جو عورت مسلمان ہوئی ہے نا، اس کے ماں باپ اس کے ولی نہیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نان مسلم مسلم کا اور مسلم نان مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا. تو یہ اصل ہے اس حدیث کی. تو اس طرح اگر کوئی گھوری مسلمان ہوئی ہے، کوئی چائنا کی رہنے والی عورت مسلمان ہوئی ہے، تو اب اس کو اپنے ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی شادی، لیکن اس کی سرپرستی بھی ہونی چاہیے. یہاں پہ کئی پاکستانی ہیں وہ چائنیز کے ساتھ وہ فیس بک کے اوپر دوستی کرتے ہیں، یہاں بلوا لیتے ہیں، پھر ان کو ذلیل کرتے ہیں. ہمیں وہ واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اب حکومتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہماری بچیاں وہاں جا کے ذلیل ہوتی ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ان کی بچیاں بھی ادھر آ کے ذلیل ہو رہی ہیں، اور ریلیجن کے نام کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو حکومتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان سارے معاملات کے اندر کہ یتیم بچیوں کی وہ پشت پناہی کریں، وہ ان کی طرف سے ولی بنیں. تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن اس کیس میں ولی وہ آرگنائزیشن اور اس کا سرپرست ہوگا یا حکومت وقت ہوگی. باقی جو کنواری بچیاں ہیں ان کے ظاہر ہے ولی ان کے اپنے باپ ہوں گے، اور باپ مر جائے تو ماں نہیں ولی بنے گی. یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں کہ کوئی عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت کسی کی کروا سکتی ولی بن کے. ماں نہیں ولی ہو سکتی کبھی بھی. مرد نے ہمیشہ ولی ہونا ہے. باپ مر گیا تو بڑا بھائی، نہیں ہے تو چچا، ماموں، جو بھی قریبی ایک میل رشتہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کا ایکسپوئر نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. مرد جو تحقیق کر سکتا ہے وہ عورت تحقیق کر سکتی ہے. عورتیں تو میں نے دیکھا انتہائی بے وقوف ہوتی ہیں، ان کو بالکل معاشرے کا نہیں پتہ ہوتا، اور یہ اس لیے کہ وہ بیسیکلی شریف النفس ہوتی ہیں، ان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے. اب آپ نے کوئی ڈھونڈ کے کوئی ایک پھپے کٹری نہیں لیا نہیں، اوورال عورتیں بہت پازیٹیو سوچ کی ہوتی ہیں. ان بیچاریوں کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ مرد اس طریقے سے بھی دھوکے دیتے ہیں، وہ مرد ہی سمجھ سکتا ہے اس کو. تو اس لیے مرد کو ہی سرپرستی کرنی چاہیے، وہی ولی ہوگا. عورت کبھی عورت کی ولی نہیں ہو سکتی، سوائے ایک بیوہ والا کیس ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیرہ.